السلام علیکم جی، میں ہوں محمد اطہر۔ آج ہم بات کریں گے لاہور میں جو سب سے بڑا ایونٹ بسنت کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ بسنت منانے سے زیادہ ضروری یہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بسنت ہے کیا، اس کی ہسٹری کیا تھی، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کیسے اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کیا اور وہ اتنا بڑا ایونٹ بن گیا جو کہ آج لوگ اتنے زور و شور سے منا رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ چھٹیاں کی جا رہی ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل ہسٹری کا پتہ لگ سکے اور یہ پتہ لگ سکے کہ بسنت منانی بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، یا اس کے محرکات کیا ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہم چلتے ہیں اس کی ہسٹری کی طرف۔ 1734 میں جو بسنت تھی، اس کے حوالے سے سیالکوٹ کی جو تاریخ ہے وہاں سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 1734 میں سیالکوٹ میں مغل بادشاہ شاہ رنگیلا کا دور تھا، جب مسلمان اور ہندو جو تھے اکٹھے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو وہاں پہ ایک مسلمان اسٹوڈنٹ اور ایک جو ہندو اسٹوڈنٹ تھا، ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی، کسی بات پہ بحث و مباحثہ ہوا کسی ٹاپک پہ۔ تو ایک جو ہندو اسٹوڈنٹ تھا حقیقت رائے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے، ان کو برا بلا کہا، اور اس کے حوالے سے وہاں سے یہ تنازع شروع ہوا۔ اور اس کے حوالے سے تاریخ کی جو کتابیں ہیں، جو رائٹر ہیں، اس میں سوہن لال سوری صاحب ہیں، جنہوں نے عمدہ التاریخ میں اپنی پہلی جلد میں یہ جو واقعہ اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کشن راؤ وڈیرا جو ہیں، انہوں نے اپنی بک چار باغ پنجاب میں اس واقعے کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دو بک سے یہ واقعہ جو ہے نا ملتا ہے ہمیں، تاکہ بکس کا نام اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ تاریخ میں خود سے نہیں بتا رہا، یا یہ جو تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے لکھی ہوئی، اور ایک باقاعدہ سے تاریخ ہے۔ اچھا، تو جب اس نے گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لخت جگر تھی ان کے بارے میں برا بلا کہا، تو ان کو قید کر لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا اور ہنگامہ آرائیاں شروع ہو گئی۔ ان کو اس وقت کی جو حاکم تھے لاہور کے، ذکریہ ان کے پاس لایا گیا لاہور کی عدالت میں۔ وہاں پہ ان کو کہا گیا، اس ہندو کو حقیقت رائے کو کہا گیا کہ اس کو ایک صورت میں معافی مل جائے گی، اگر یہ اسلام قبول کر لے۔ اگر اسلام قبول کر لے تو اس کو معاف کر دیں گے، ورنہ اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ تو اس نے انکار کر دیا، تو جو عدالت تھی، جو قاضی تھے اس وقت کے، انہوں نے حقیقت رائے جو ہندو تھا اس کو سزائے موت دے دی، اور اعلان کر دیا کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ تو جس دن اس حقیقت رائے ہندو کو سزائے موت دی گئی، وہ بہار کا 5واں دن تھا، یعنی کہ بہار کا 5واں دن، جس کو آج کل ہم جانتے ہیں بسنت پنجنامی کے نام سے، جو بہار کا 5واں دن تھا۔ اس دن اس حقیقت رائے کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی گئی، جس میں ہندو بہت زیادہ تعداد میں سراپا احتجاج ہوئے اور باہر نکلے۔ تب کے جو موجودہ ہندو تھے، انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کے احتجاج میں اس دن بہت زیادہ پتنگیں اڑائیں، جو سیاہ کلر کی تھیں اور زرد کلر کی، زیادہ 2 کلر کی پتنگیں تھیں جو انہوں نے اڑائیں، اور اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کو پھانسی ملنے کی جو سزا تھی اس پہ۔ یہ جو بسنت کا دن ہے، یہ ایک جگہ اور بھی جا کے ملتا ہے کہ جس دن یہ بسنت کا 5واں دن ہوتا ہے، اس دن ہندو کو ان کی دیوی ماں ہے اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو زرد رنگ اس دن وہ بڑا استعمال کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں زرد رنگ کے، اور ان کو وہ بڑا عقیدت کے لیے پیش کرتے ہیں، جو پہلے جب ہندوؤں نے یہ سٹارٹ کیا تو تب کی یہ بات ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے نا اس سے جڑی ہوئی ایک بات ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، سکھوں کی حکومت آئی پنجاب میں، تو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے جو، انہوں نے دیکھا کہ جو بسنت والا دن ہے، جس دن ہندو وہ اس حقیقت رائے کو بڑا خراج تقسیم پیش کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے ریلیز نکالتے ہیں اور اس کو بڑا کھانے وغیرہ پکاتے ہیں اس دن، تو کیوں نہ اس کو باقاعدہ ایک میلے کی شکل دے دی جائے۔ تو راجہ رنجیت سنگھ نے اس دن کو باقاعدہ میلے کی شکل دے دی، اور لوگوں میں
پیسے بانٹے اور ان کو پتنگیں دی اور ان کو رنگ برنگے کپڑے دیے اور لوگوں کو کہا کہ یہ ایونٹ کو آپ بھرپور طریقے سے منایا کریں۔ تو جب لوگ یہ والا ایونٹ تب منا رہے تھے تو اس وقت کے جو کچھ مسلمان تھے اس دور میں انہوں نے بھی اسے اڈاپٹ کیا اور اس ایونٹ کو منایا، اور وہاں سے یہ چلتا چلتا ایونٹ جو ہے وہ مسلمانوں میں آیا۔ اور اس کے بعد 1849 میں انگریزوں کا برٹش راج آیا تو باقاعدہ لاہور میں جو بسنت والا دن تھا اس دن کلب وغیرہ کھلتے تھے اور باقاعدہ جشن ہوتا تھا پورا، اور مسلمان اور ہندو مل کے اس دن کو مناتے تھے۔ تو جب پاکستان بنا، پھر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ جب لوگ پاکستان میں منتقل ہوئے تو اس تہوار کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے اور اس کے بعد اس کو منانا شروع کر دیا۔ پھر 2009 یا آئی تھنک 2007 میں آ کے جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی اس نے اس تہوار کو بین کیا، کیونکہ آہستہ آہستہ جو پتنگیں تھیں ان میں کیمیکل کی ڈور آنا شروع ہو گئی اور اس سے بہت زیادہ حادثات ہونا شروع ہو گئے، بچے چھتوں سے گرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کے گلے میں ڈور پھر جاتی تھی جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اور 2006 سے لے کے 2009 کے جو سٹیٹس ہیں اس میں لاہور، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں تقریباً 119 کے قریب لوگ بسنت اور پتنگیں اڑاتے ہوئے اس حوالے سے ان کی ڈیتھ ہوئی، جس میں کچھ لوگ بچے، جس میں زیادہ تر بچے تھے جو چھت سے گر کے یا پتنگ پکڑتے ہوئے گاڑیوں کے نیچے آئے اور ان جو بائک سوار تھے ان کے گلے کٹے، اس طرح سے لوگوں کی موت ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 2007 یا 9 میں باقاعدہ بسنت کو بین کر دیا گیا پاکستان گورنمنٹ نے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکم دے دیا کہ آپ آج کے بعد بسنت نہیں منائی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 2007 اور 9 کے بعد 2026 کی حکومت جو کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی ہماری سی ایم ہے، انہوں نے بسنت کو باقاعدہ مشروط کر کے منانے کی اجازت دی۔ تو اب اس کے لیے بہت ساری آگے چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بسنت منانے کی اجازت دی گئی تو بہت ساری شرطیں تھیں جن کو رکھا گیا، جس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو لوگ پتنگ بیچیں گے اور ڈور بیچیں گے ان کو باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اور باقاعدہ لائسنس وغیرہ ان کو لینا پڑے گا۔ آن لائن ایک وہ QR کوڈ وغیرہ ملتا ہے وہ لگانا پڑے گا، پھر وہ پتنگیں سیل کر سکتے ہیں۔ اور جو پتنگیں خریدنے والے ہیں وہ بھی QR کوڈ والی جو پتنگ ہیں وہ خریدیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی پتنگ وہ خرید نہیں سکتے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ کیمیکل ڈور کا استعمال نہیں کر سکتے، دوسری داتی جو سوتی ڈور ہوتی ہے وہ استعمال کرنی ہے آپ نے، اور اس کو مشروط کر دیا 3 دن کے لیے، 6، 7 اور 8 فیبروری 3 دن کے لیے اس کو منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ساری مشروط اجازت کے بعد زور و شور پہ ہیں تیاریاں ساری، اور لاہور میں کافی علاقوں میں اس کو بین کیا گیا، جیسے کہ ایئرپورٹ والی سائڈ پہ اور کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ زیادہ خطرہ ہے لوگوں کو اور بچوں کو نقصان پہنچنے کا، وہاں پہ اس کو بین کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کو اوپنلی منانے کی اجازت دی گئی ہے لاہور کے اندر۔ اچھا، اس حوالے سے اب آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں صحیح، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ صحیح ہے، کافی سارے پروگرام پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو لوگ بسنت منا رہے ہیں، جو لوگ بسنت کی تیاریاں کر رہے ہیں پراپر، اور جو لوگ اس کو جوش و خروش سے منائیں گے، ان کے لیے کچھ سوالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں تاکہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور کچھ لوگ جو اس کو نہیں منا رہے، جو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ ہندوؤں کے ساتھ یہ تاریخ تھوڑی جڑی ہوئی ہے، پاکستان کے جو مسلمان ہیں یا جو مسلم لوگ ہیں ان کا اس تہوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کی سند نہیں ملتی کہ یہ تہوار کوئی مسلمانوں کا ہے، یا جیسے فار ایگزامپل ہم عید مناتے ہیں یا ہمارے اور تہوار ہیں بہت سارے، تو اس طرح کی کوئی بھی سند نہیں ملتی کہ یہ کوئی مسلمانوں کے لیے اسپیشل ایک تہوار کیا گیا۔ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بھی بات کی، بہت سارے وزراء نے بھی، بہت سارے اینکرز نے بھی، اور بہت سارے عام یوٹیوبر لوگوں نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دی، کچھ لوگوں نے اسے صحیح کہا، کچھ لوگوں نے غلط کہا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کو اجازت ملی ہے، لوگ منا رہے ہیں، اس کے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ اس بسنت کو منا رہے ہیں اور جن لوگوں نے منانے کی اجازت دی ہے،
کیا اگرچہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ان 3 دنوں میں جو اموات ہوں گی، جو لوگ مریں گے ڈور سے یا گر کے یا ڈور پکڑتے ہوئے گاڑی کے ساتھ لگ کے ایکسیڈنٹ ہوگا، جو لوگ مریں گے ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا حکومت ان کی موت کی ذمہ داری لے گی، یا وہ لوگ جو پتنگیں خرید کے ڈور خرید کے یہ جشن منائیں گے، کیا وہ لوگ اس کی ذمہ داری لیں گے کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے قاتل ہیں، ہم لوگوں نے ان کو مارا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی پتنگ اڑے گی، ڈور اڑے گی، تو اس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی موت ہو، لیکن اگر ہوگی تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ میرے عوام سے بھی یہ سوال ہے اور حکومت سے بھی۔ آج کچھ لوگ اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کل انہی لوگوں میں سے اس کا اس پتنگ کی وجہ سے اور ڈور کی وجہ سے اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کچھ لوگ جو کہ آج اس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ کل کو جب یہ 3 دن لوگ بسنت منائیں گے تو اس میں جو حادثات ہوں گے تو ان کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پہ عائد ہوگی جو یہ منا رہے ہیں اور جن کی اس نے اجازت دی ہے، یعنی حکومت نے۔ تو ان کو کھلے دل کے ساتھ پھر وہ اس کو قبول بھی کریں، ایکسیپٹ کریں کھلے دل کے ساتھ کہ ہم نے اجازت دی ہے بسنت منانے کی، اور ہم جو ہے نا اس کے ذمہ دار ہیں، جتنی بھی اموات ہوئی ہیں اور جتنے بھی نقصان ہوئے ہیں، یہ حادثات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں مین، ان کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اور پھرنے کا واقعہ ہو گلے پہ، اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سب کو ہم نے لاہور میں لائن اپ کیا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ، اور اس ویسینٹی میں ڈاکٹرز موجود ہوں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کوئی ڈور پھرنے کا واقعہ ہو گلے پہ، اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سب کو ہم نے لاہور میں لائن اپ کیا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ، اور اس ویسینٹی میں ڈاکٹرز موجود ہوں گے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کوئی ڈور پھرنے میرا کوئی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی اس طرح کہوں، لیکن انہوں نے کہا جی جس بھی شہری کو گلے میں ڈور پھرے گی اس کے لیے میں نے ہاسپٹلز میں اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اچھے ڈاکٹر وہاں پہ مہیا ہیں اور وہ ان کا باقاعدہ علاج کریں گے، بر وقت ان کو فرسٹ ایڈ دیا جائے گا۔ مطلب کہ آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا لیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے گلے میں ڈور پھرنی ہے، اس سے اموات ہونی ہے، نقصان ہونے ہیں، پھر بھی اس کی اجازت دی، اور ساتھ احمقانہ حرکت دیکھیں کہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سہولت دی ہے، جیسے ہی کسی کو ڈور پھرے گی تو ایمرجنسی اس کو لے کے آیا جائے گا اور اس کا بر وقت علاج کیا جائے گا۔ تو اس پہ تو اب میں نہیں کچھ کہہ رہا، آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ اب یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جی ایک اور میں نے ہمارے مفتی صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں، مرزا انجینئر محمد علی صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ سنا، میں اٹیچ بھی کر دوں گا، مریم نواز والا بھی میں اٹیچ کر دوں گا تاکہ وہ تھوڑا ریفرنس ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب میں اٹھائے نہ جاؤں گا، انہیں تو اپنے کو گل بنا لی ہے۔ تو میں مرزا انجینئر محمد علی کا پہلے کلپ ایڈ کرتا ہوں، وہ آپ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو اس پہ نا ہم بات کرتے ہیں۔ لاہور میں بسنت منا رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور یہ شرعی طور کے اوپر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس قسم کا تہوار منایا جا سکتا ہے یا اس کی ممانعت ہے اسلام میں؟ جی یہ تو جذباتی باتیں ہیں، کل کو پی ایس ایل کے اوپر کسی نے کہنا ہے کہ یہ تو انگریزوں کا تہوار ہے، ظاہر ہے کرکٹ تو ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے، یہ تو گیم ہے، اور انڈور گیمز میں سے میری خود سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کائٹ فلائنگ یعنی پتنگ بازی۔ جب ہم لوگ اس وقت پتنگ اڑایا کرتے تھے، میں بات کر رہا ہوں 1992 کی، جب میں میٹرک میں تھا، ہم تو ڈور وغیرہ بھی خود دھاگے کی خریدتے تھے، اور چھٹی والے دن ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر وہ پورا رنگ پھیرنا اور سارا کچھ کرنا، مانجا لگانا، انجوائے کرتے تھے۔ جی جی اسی طریقے سے کانچ پکڑنا، میں پھر آپ کو چٹکی پکڑ کے زیادہ سے پیچھے زیادہ کانچ یہ لگانا، انگلی کٹتی تھی، جی بس انگلی کٹتی تھی، جی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی کی گردن نہیں کٹی تھی۔ یہ جب سے منوس ڈور آئی ہے، یہ کیمیکل، اس کی وجہ سے اتنی پیاری ایکٹیویٹی چھین لی گئی ہم سے۔ تو میں تو بہت خوش ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس کو مینج کرتی ہے، کیمیکل ڈور کے اوپر پراپر پابندی لگا کے، جس طریقے سے گورنمنٹ نے کیا ہے، 10 لاکھ موٹر بائکس کے لیے انہوں نے وہ سٹینڈز ارینج کیے ہیں، اور پھر آلموسٹ 5 سال کی قید رکھ دی ہے، 10 لاکھ روپیہ جرمانہ رکھ دیا ہے جو کیمیکل ڈور استعمال کرے گا، اور باقی ساری چیزیں کی ہیں، تو یہ ایک خوشائن چیز ہے۔ باقی اس کا مذہبی ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باقی گیمز کی طرح ایک گیم ہے۔
جی تو مرزا انجینئر محمد علی کا آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس میں مرزا صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس تہوار کو پی ایس ایل کے ساتھ مطلب کنیکٹڈ کر دیا کہ پی ایس ایل بھی تو ہوتا ہے، تو یہ ایک کھیل ہے. انہوں نے پتنگ بازی کو اللہ معاف کرے اس تہوار کو ایک کھیل کا نام دے دیا مرزا صاحب نے. انہوں نے کہا جی جیسے پی ایس ایل بھی تو ہوتا ہے، پی ایس ایل لوگ اس کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، تو یہ بھی ایک پی ایس ایل کی طرح کا ہے. تو میں مرزا صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایس ایل سپورٹ ہے اور یہ ایک تہوار ہے. اس طرح تو پھر کل کو جو ویلنگ کرتے ہیں بائکرز وہ بھی کہیں گے جی ہمارے اندر بڑی سکلز ہے، ہمارے لیے بھی ایک علیحدہ سے تہوار بنا دیا جائے، ہمیں ایک دن دے دیا جائے، ہم بھی ویلنگز کریں گے، مقابلے کریں گے، وہ بھی تو ایک سپورٹ ہے. تو مرزا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں. ٹھیک ہے آپ اتنا ضرور کہہ دیں کہ ایک ایونٹ ہے گورنمنٹ نے دیا اس کو منائیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ پی ایس ایل لیول کا یہ ایک وہ ہے تہوار ہے. پی ایس ایل جو لیول ہے اس پہ انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں ٹیموں کے. اس میں کون سا مقابلہ آپ کروانا چاہتے ہیں؟ یا تو ایک طرف سے آپ پتنگ اڑائیں، دوسری طرف سے کوئی اور مولانا اڑائے، تو آپ لوگ مقابلے بازی کریں نا آپس میں. تو انٹرنیشنل بھی لوگ بلوائیں یا باہر سے کوئی مولانا بلوائیں، تو پھر ہم دیکھیں، پھر تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھائی انٹرنیشنلی میچ ہو رہے ہیں آپس میں اور انعامات لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو. تو گزارش ہے آپ سے، یا تو پہلے تو آپ بڑی کتاب کی بات کرتے ہیں، یا تو آپ ہمیں کوئی کتابی سند لا کے دکھا دیں کہ اس کے حوالے سے کتابی سند کوئی موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کو منانا چاہیے. آپ کو یہ چیز کہنے کی بجائے آپ کو ہسٹری بتانی چاہیے تھی لوگوں کو کہ بھائی یہ بسنت کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب بتا کے گئے ہوئے ہیں بسنت کی ہسٹری، جیسے دوسرے مولانا نے بتائی ہوئی ہے، تو آپ آگے اس کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے آپ کسی چیز کے تحت پروموٹ کر رہے ہوں گے، لیکن لوگوں کو بتائیں بھی تو صحیح کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی. جیسے آپ ہر بات پہ کہتے ہیں کہ کتاب کی کوئی سند ہونا ضروری ہے یا اس بات کا حوالہ ہونا ضروری ہے، تو لوگوں کو بتائیں کہ ہسٹری کیا ہے اس کی بسنت کی، اور اس کو لوگ مناتے کیوں ہیں، کب سٹارٹ ہوئی اور کس نے شروع کی، اور کن لوگوں کا یہ تہوار ہے، مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے یا کس کا یہ تہوار ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ دو تین باتیں تھی جو کہ آخر میں جو عوام ہے اب ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تہوار کی اجازت تو آپ کو مل گئی ہے، خدارہ احتیاط کریں. خاص طور پہ اپنے بچوں کو بائک نہ دیں اس دن 3 دن کے لیے، اور اگر بائک بچوں کو دے رہے ہیں بہت مجبوری ہے تو ان کو پراپر سیفٹی کے ساتھ جو راڈ ہے بائک پہ وہ لگا کے بھیجیں، کو گلے میں مفلل وغیرہ دے کے بھیجیں. ان کو احتیاط کریں اور 2-3 دن اوائڈ کریں کہ باہر نہ نکلیں. اور اسی طرح سے اب کوئی ہمیں بچت ہو سکتی ہے، بچت نظر آ سکتی ہے کہ ہم خود سے احتیاط کر لیں، ہم خود اس پہ کوئی انیشیٹو لے لیں. جیسے گورنمنٹ نے بھی کافی ساری چیزوں کے لیے احتیاط کے لیے کہا ہے، تو ہم تو اس حوالے سے اس کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ ایونٹ ہونا چاہیے تھا، خونی ایونٹ ہے، یہ کوئی اس طرح کا انٹرنیشنل کھیل نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے کہ منائے بغیر یہ رہا نہیں جا سکتا. تو اس کے پہلے بھی ہمارے سامنے رزلٹ تھے، اب بھی. تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ احتیاط کریں اور کیمیکل ڈور مت استعمال کریں، اور جو لوگ اس کو منا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے منائیں اور 3 دن کے لیے ہی منائیں. اور ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد نہ کریں، کیونکہ 3 دن کے بعد لوگوں نے عام روٹین میں گھر سے نکلنا ہے. تو اگر 3 دن کے بعد بھی آپ کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی جان کے دشمن ہیں، پھر لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے بسنت کے ذریعے نا لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تھی، امید ہے اس پہ عمل کریں. اور ہماری دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کریے گا، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہماری دعا ہے کہ یہ 3 دن ہمارے آرام سے، خیر و عافیت سے اور اچھے طریقے سے گزر جائیں، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، تاکہ جو ہے نا ہم محفوظ رہ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.